تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا غرباء ولغير الله لا نحمل الجبال. کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی جنت مل جائے گی؟ آج اس کی تیسری قسط سمجھ لیں کہ آخر کلمہ گو دوزخ میں کیوں؟ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی دوزخ میں، کیا وجہ؟ ان کی وجوہات تو پہلے خطبوں میں بتائی ہیں، کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں کیوں. آج تیسری قسط ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 293 عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، جس تین باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا. لا یکلمہم اللہ، وہ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی ان سے اللہ تعالیٰ کیا کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن ایسے شخص جن میں وہ تین چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اب کیا جس کے طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں، اس کی سنے گا ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائے گا، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، باقی بچا کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا. تو فرمایا قال فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. غور کریں، اتنی تو تنبیہ کی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما دے کافی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ایسا ناراض ہے. پھر قال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت انسان کون ہے؟ اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کی طرف نہ دیکھ رہا ہے، نہ اس سے بات کر رہا ہے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے؟ وہ ہے کون سا کم بخت؟ فرمایا خابو و خسرو، فرمایا ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ، وہ کون ہے؟ یہ بدبخت انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو وہ شخص المسکر ازارہ، یعنی اپنے آزار، اپنی تہمت کو یا اپنی شلوار کو، اپنے پجامے کو، پینٹ کو، جو بھی پہنا ہوا ہے، جس کا یہ کپڑا ٹکنوں سے نیچے ہوگا. اب بات کریں، جس کا کپڑا صرف نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن گناہ کیا ہے؟ اپنے کپڑے کو ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے. اللہ رب کائنات قیامت کے دن اس سے بات ہی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گے نہیں، اور ان کو گناہوں سے پاک ہی نہیں کرے گا. بظاہر ہم اس کو معمولی کا گناہ سمجھتے ہیں. تو ہمیں اپنے کپڑے جو ہے آزاد جو ہے تہمت یا اپنی جو ہے شلوار وغیرہ جو بھی پہنتے ہیں اس کو ٹکنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہے اس سے. اور دوسرا وہ شخص، فرمایا والمنان، دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے. آج کسی بھی کوئی احسان کر دیا، کسی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے دیا، کوئی ایسا وقت آیا اس کو بھی ضرورت پڑی، اب اس نے نہیں دیا، اس کو ہوتے ہوئے نہیں دیا، یا نہیں دیا نہیں ہوگا اس کے پاس، پھر اس کو احسان یاد کرنا، دیکھو فلاں جگہ میں نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا، آج آپ مجھے وہ چیز نہیں دے رہے ہو، یا اور کسی مقصد کے احسان جتانا اگلے کو.
یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص فرمایا والمنسک، وہ شخص سلعتہ بالحلف القاذب، جو اپنی چیز کو، اپنے سودے کو دکان پر جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تین باتیں ہیں، یہ تینوں بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والا، لیکن جس کے اندر یہ باتیں یہ جھوٹی قسم کھانا تو آج رواج بن چکا ہے، دکاندار کے پاس جاؤ تو بس۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، حدیث نمبر ہے 2358 2358 عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم، یہ بھی تین باتیں بتا رہے ہیں کہ جن میں تین قسم کے ایسے آدمی ہیں جن کی طرف لا ينظر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، وہی الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے یہ عذاب۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بتایا، نمبر ایک فرمایا رجل کان لہ فضل ماء، ایک وہ شخص ہے جس کے پاس فاضل پانی ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، ہونا تو ضرورت میں سے بھی دینا چاہیے، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس پانی ہے، بالطریق فرمایا فمنعہ من ابن السبیل، اور وہ مسافر کو اس پانی میں سے دیتا نہیں، مسافر کی ضرورت پوری نہیں کرتا، مطلب مسافر اس سے پانی مانگتا ہے اور اس کے پاس فاضل ہے پانی بھی، پھر بھی اس کو نہیں دیتا، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر دو وہ ورجل، وہ شخص، وہ آدمی، وہ انسان بایع امامہ، کہ اپنے امام کی بیعت کرتا ہے، اپنے امام کی بیعت تو کرتا ہے، بیعت لا یبایعہ الا لدنیا، لیکن اس کا بیعت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بیعت کر کے دنیا سے حاصل کر لوں، دنیاوی فائدہ حاصل کر لوں۔ فرمایا فَإِنْ آتَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وہ امام، وہ امیر، وہ بیعت کرنے کے بعد جب اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے وہ راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا امیر بڑا اچھا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ وَإِنْ لَمْ يُؤْتِهِ مِنْهَا سَخِطَ، اور اگر اس کا امیر اس کو امام جس نے بیعت کی ہے اس کو کچھ دیتا نہیں ہے، اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، پھر اللہ کے رسول فرمائے پھر ناراض ہو جاتا ہے، امیر سے ناراض ہو جاتا ہے، امیر سے ناراض ہو گیا، مسجد چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی، کیوں؟ اس کا دنیوی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ شخص بیعت کرنے والا بھی ایسا بڑا گناہگار ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کے جو ہے دردناک عذاب ہوگا اس کے لیے۔ اور تیسرا وہ شخص ورجل، وہ شخص فرمایا اقام سلمتہ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد اپنا مال لے کر آتا ہے بیچنے کے لیے، فقال واللہ الذی لا الہ غیرہ، پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، قسم اٹھاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لقد اعطیت بہا قضا قضا، کہ مجھے اس مال کا اتنا مل رہا تھا، وہاں سے اتنا مل رہا تھا، وہاں سے اتنا مل رہا تھا، میں نے نہیں دیا، چلو آپ اتنے ہی دے دو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی قسم پر اور کلمہ پڑھ کر قسم کھاتا ہے، فصدقہ رجل، وہ جو مرد ہے، وہ آدمی ہے، اس کی قسم پر، اس کی بات پر اعتبار کر کے اس سے مال خرید لیتا ہے، اس نے تو خرید لیا، اس کا کچھ نہیں بگڑا، لیکن جس نے یہ دھوکہ دے کر اس کو مال بیچا ہے اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب جو کلمہ پڑھ کے قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب کلمہ پڑھنے والا ہے نا، تو اس کا اتنا بڑا کلمہ پڑھنے والے کو اتنا بڑا اس کا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
تو فرمایا ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 تلاوت کی، جس میں ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھی جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اللہ سے عہد کر کے تھوڑا بہت کمال دنیا کا یہ تھوڑا سا معمولی سا فائدہ ہے جو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو جنت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ کلمہ پڑھنے والا بنائے جو جنتی ہو، جنتی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا کلمہ پڑھنے والا نہ بنائے جو اس شخص کی طرح ہے جو جس سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا اور گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ باقول قولی ھذا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایسا کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2270 عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب بات سنیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بتا رہا ہے، ثلاثۃ، وہی تین باتیں، تین، کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں گی، تین قسم کے انسانوں سے، انا خصمہم یوم القیامہ، میں ایسے شخص کے اوپر خود مدعی بنوں گا۔ اللہ مدعی بنے جس شخص کے اوپر، وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کون سے شخص ہے؟ رجل، ایک تو وہ شخص فرمایا اعطابی ثم غدر، جس نے میرے نام پر عہد کیا، یا وہی جو اوپر گزری ہے، میرے نام کی قسمیں کھا کر جو ہے کسی سے عہد کیا اور پھر اس عہد کو توڑ دیا، تو یہ ایسا شخص ہے۔ اللہ کے نام پر کسی سے عہد کیا جائے، کوئی اقرار، کوئی وعدہ کیا جائے اللہ کو بیچ میں گواہ بنا کر، تو پھر اس کو جو توڑتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ، فرمایا ثمنہ، اور ایسا شخص جو ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچ دیتا ہے، آزاد، اور اس کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کا مال خود ہڑپ کر گیا، وہ شخص بھی، اس سے بھی اللہ اتنا ناراض ہے۔ اور تیسرا وہ رجل، وہ شخص استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤته اجره، کسی شخص کو مزدوری پر لگایا، سارا دن اس سے مزدوری لی، پوری مزدوری لی، لیکن جب اس کو اس کا حق دینے کا وقت آیا کہ اس کو اجرت نہیں دی اس نے، اگر یہ دی تو کم دی۔ ہونا یہ چاہیے مزدور جو سب سارا دن محنت کرتا ہے، شام کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری مل جانی چاہیے، بلکہ اس کی مزدوری سے اس دور کے اندر 10-20 روپے زیادہ دے دو تو وہ مزدور آپ کو دعائیں دے گا اور آپ کی تعریفیں کرے گا دوسری جگہ جا کر کہ مسلمین ایسے ہیں، کم نہیں، آج ہوتا ایسے ہے، دیتے وقت تھوڑی سا یار کم کر دو، کم کرواتے ہیں، نہیں، پہلے ان سے مسئلہ حل کروا لو کہ اتنے پہ کرنی ہے، پہلے کروا لو کم جو کروانا ہے، دیتے وقت اس کو کچھ نہ کچھ زیادہ دو۔ اور جو مزدوری نہیں دیتا مزدور کی پوری، تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے ہی ناراض ہوگا، قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے کلمہ پڑھنے والا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2092 عن حمام بن الحارث، حضرت حمام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال، کہ اللہ کے قال، کہ فرمایا رسول اللہ، فرمایا کننا جلوسا
मआ हुज़ैफा फिल मस्जिद। हाँ, वो फरमा रहे हैं कि हम एक दिन का वाक़या है, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, बातें चल रही थी, जैसे हम भी यहाँ बैठ जाते हैं, दीनी बातें शुरू होती हैं। तो क्या कहते हैं, फजाअ रजुलुन हत्ता जलसा इलैना, एक और शख्स आया बाहर से, वो भी आकर हमारे साथ मस्जिद में बैठ गया। अब जब वो बैठा, वकील अल हुज़ैफा था, फिर वो शख्स कहता है कि हमने हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इन्ना हाज़ा यरफ़उ इला सुल्तान अश्या, ये जो शख्स है ना, ये हमसे हमारी बातें सुनकर ये उमरा तक पहुंचाता है, ऊपर पहुंचाता है, हुक्मरानों तक पहुंचाता है। अब रिपोर्टें पहुंचाता है, नहीं हमारी जमात की इसकी बातें उससे सुनी, फलां शख्स यूं था, फलां यूं था, फलां यूं था, ये ऊपर तक पहुंचाता है। इससे कहा हजरत हुज़ैफा से। जब हजरत हुज़ैफा ने ये बात सुनी तो हजरत हुज़ैफा कहने लगे, फ़क़ाल हुज़ैफा तो इरादतु अन युस्मिअहु, कि मैंने इस इरादे से फिर ये बुलंद आवाज से हदीस पढ़ी ताकि वो जो हमारी बातें औरों तक, हुक्मरानों तक पहुंचाता है ना, ताकि वो सुन ले, उनको सुनाने के लिए ये हदीस पढ़ी। कौन सी? वो हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं, समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए खुद अपने कानों से सुना। क्या फरमाया? यकूल ला यदखुलुल जन्नत फ़त्तार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जाएगा। ये भी चुगली में शुमार होता है, मुस्लिमीन की रिपोर्टें अमीरों तक, हुक्मरानों तक पहुंचाना। क्या जरूरत है? पर्दा डालो उसके ऊपर, तुम उनके ऐबों पर पर्दा डालोगे, अल्लाह आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा, और जब आपके ऐबों पर अल्लाह पर्दा डालेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप दूसरों के ऐब जाहिर करोगे, चुगलियां करोगे, तो अल्लाह ताला आपके ऐसे ऐब खोल देगा जो आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये शख्स भी कलमा पढ़ने वाला है, सिर्फ चुगली की वजह से जन्नत में नहीं जा रहा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 265 265 अन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, काल, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत, कोई भी शख्स उस वक्त वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता, मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में जर्रे बराबर भी तकब्बुर है, जिसके दिल में जर्रे बराबर भी तकब्बुर है, ये शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। कलमा पढ़ता है, नमाजें पढ़ता है, रोज सब कुछ करता है, लेकिन दिल में तकब्बुर है, ये जन्नत में नहीं जाएगा। इमामुल अंबिया का फैसला है। और फिर किसी शख्स ने कहा, क़ाला रजुलन, एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नर रजुल युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन औ नअलहु हसनन, कि कोई शख्स ये चाहता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे जूते पहनूं, क्या अच्छा लिबास पहनना, अच्छे जूते पहनना, क्या ये भी तकब्बुर है? ये सहाबा किराम इतने डरते थे और हम दस से मस नहीं होते हैं हदीसें सुन सुनकर। हमारे दिल इतने पक्के हो गए हैं, पत्थर से भी सख्त, कि नरम होते ही नहीं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, ऐ मेरे सहाबा, ये बात नहीं है, खूबसूरती को तो अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह खुद खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अच्छा लिबास पहनना, अच्छे अच्छे जूते पहनना, ये तकब्बुर नहीं है। पूछा गया तकब्बुर क्या है? फरमाया अल किब्र, तकब्बुर ये है, फरमाया बतरुल हक, हक को हकीर समझना, हक को न मानना, हक को ठुकरा देना, हक का इनकार कर देना। समझ में आ गई ये बात, हक है, हक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही बुखारी की हदीस है 7084, कि फिरकाबंदी के दौर में तल्ज़िमु जमाअतुल मुस्लिमीन व इमामहुम, फिरकाबंदी के दौर में जमाअतुल मुस्लिमीन उसके अमीर को लाजिम पकड़ लेना, यह हक नहीं है। और आपने फरमाया जमाअतुल मुस्लिमीन के अलावा कुल फिरके होंगे, फ़अतज़िल तिलकल फ़िरक़कुल्लाह, कुल फिरके होंगे, सबसे अलग हो जाना, ये हक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हर बात निकली हुई हक होती है। कैसे लोग हैं इस हक के सामने तकब्बुर करके खड़े हुए, अकड़े हुए हैं।
इसको कबूल ही नहीं करते, इसको कोशिश करते हैं बातिल बनाने की, तो ये हक कबूल न करने वाला ये भी मुतकब्बिर है और ये जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा वो शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गम तुन्नास, और अपने सिवा औरों को हकीर समझता है, बस मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई बोलने वाला नहीं, मेरे जैसा किसी के पास इल्म नहीं, मेरे जैसा कोई होशियार नहीं, बस अपनी तारीफ, अपने आप को और दूसरों को अपने से कमतर हकीर समझता है। ये भी इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इससे बात भी नहीं करेगा, इसकी तरफ देखेगा भी नहीं और गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। सही मुस्लिम में ही हदीस नंबर 172 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रावी हैं, अन्ना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, फरमाते हैं काला ला यदखुलुल जन्नत, जन्नत में ये नहीं जाएगा, ला नहीं जाएगा, किसका फरमान है? अल्लाह के नबी का, मन ला यअमुनु जारुहु बिवाइकहु, जिसकी बुराइयों से, जिसकी परेशानियों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं, पड़ोसी उससे खुश नहीं, पड़ोसी उससे नाराज है, ये शख्स भी जन्नत में नहीं जाएगा। पड़ोसियों को जुल्म ज्यादती नहीं करनी चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, पड़ोसियों के दुख दर्द में साथ देना चाहिए, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 194 अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनू, तुम में कोई भी शख्स उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक ईमान वाला नहीं है, वला तुमिनू, और ईमान वाला हो नहीं सकता, हत्ता तहाबू, जब तक आपस में मोहब्बत नहीं है। समझ लो, नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज भी करता है, कलमा भी पढ़ता है, सारा दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द भी करता है, लेकिन आपस में मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नह, ये शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, जिसके लिए इमामुल अंबिया फरमा दे नहीं जाएगा, वो लाख कलमा पढ़ता रहे वो नहीं जाएगा, ये इमामुल अंबिया का फैसला है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अवला अदुल्लकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाबबतुम, कि मेरे सहाबा या मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं जो अमल करने से तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए और मोहब्बत की वजह से ईमान आ जाए और तुम जन्नती बन जाओ। ऐसी चीज अल्लाह के रसूल बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं ऐसी चीज न बताऊं, तो सहाबा ने अल्लाह के रसूल जरूर बताएं, ये तो चाहिए हमें, जन्नत के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो, मिलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाने से दोनों के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। देखो, हाथ मिलाओ, दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम पढ़ो, दोनों के गुनाह माफ। सलाम करने से ईमान आ गया, ईमान आ गया, जन्नत मिल गई, मोहब्बत आ गई, और मोहब्बत बढ़ती। और ये हकीकत है, जिससे मोहब्बत नहीं होती ना, फिर वो सलाम करने से भी इधर उधर को मुंह फिराता है, और जिसे मोहब्बत होती है आगे बढ़कर भी उसे हाथ मिलाता, सलाम करता है। तो मेरे भाइयों, ये वो चीजें हैं जो जिस कलमा पढ़ने वाले के अंदर ये खामियां होंगी, उनको उनका कलमा कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। उनके लिए जिसका कलमा पढ़ते हो उसी ने फरमा दिया कि जन्नत में नहीं जाएगा। जो कहते हैं कि सिर्फ कलमा पढ़ लेना ही काफी है, वो इन अहादीस मुबारका पर भी गौर करें। इंशाअल्लाह 3 किस्तें हो गई हैं, इस पर हो सकता है 4थी किस्त भी मैं दे दूं। तो अल्लाह ताला हमें कलमा पढ़ने के बाद इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और वो काम करने से अल्लाह ताला हमें बचाए जिनके करने से हम जन्नत में नहीं जाएंगे, और वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिनके करने से अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।